وہ اپنے علاقے کا سردار تھا، سردار بالاج خان، اور اس وقت اپنے گاؤں سے کچھ کلومیٹر دور ایک گھنے جنگل میں شکار کرنے آیا تھا جو ان کے ایریا میں ہی آتا تھا۔ اس کا غصہ اور دہشت اتنی تھی کہ اس کے آگے کوئی سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ اسے شکار کا شوق تھا، بلکہ جنون تھا۔ اس وقت بھی اس کی گن کے نشانے پہ ایک ہرن تھا۔ اس جنگل میں ہرن بہت نایاب تھے، پر کبھی نظر آ جائے تو سردار بلاج کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اس نے ہرن کا نشانہ لیا اور فائر کرنے لگا کہ اس سے پہلے کسی نے اس پر نشانہ باندھے اسے گرا دیا۔ سردار بلاج نے ایک دم چونک کر وہاں دیکھا۔ اپنے پاس کھڑے آدمی سے دوربین لیتے وہ یہ یقین کر رہا تھا کہ آیا واقعی وہ ہرن گرا تھا یا اسے دھوکا ہوا تھا، پر وہ گرا تھا۔ اور وہیں اسے ایک لڑکی کھڑی دکھائی دی، اس کے ہاتھ میں بھی گن تھی، اور وہ اس ہرن کے پاس پہنچتے فخر سے ساتھ کھڑے شخص کو کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی ایک سائڈ بھی بلاج کو دکھائی دے رہی تھی، جس پہ اس کے گال کا ڈپل واضح ہوا تھا۔ سردار، یہ دشمن قبیلے کی سردار حشمت علی شاہ کی پوتی میرال شاہ ہے۔ کچھ دن پہلے ہی شہر سے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر کے آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ بلاج خان اپنے پاس کھڑے امجد سے پوچھتا، وہ اس سے پہلے ہی ساری ڈیٹیلز اسے دے چکا تھا، اور اس کو جواب دینے کے بجائے وہ گھوڑے پر بیٹھتا اس طرف پہنچا جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی۔ میرال، اب چلو یہاں سے، اگر اس علاقے کا سردار آ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ سیان نے میرال کو وہاں سے چلنے کا کہا۔ ایسے کیسے چلے جائے؟ اس ہرن کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالو، آخر سب کو پتا چلے کہ میرال شاہ نے شکار کیا ہے۔ وہ بندوق کندھے پر رکھے فخر سے بولی تھی۔ اف، شاید غلطی سے کسی نے میرال شاہ کو ڈاکٹر بنا دیا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں گن دے کر اسے ڈاکو بنانا چاہیے تھا، ایسا سیان شاہ کو لگتا تھا۔ ایک منٹ، سیان جو ہرن کو اٹھانے والا تھا اچانک اپنے پیچھے باری مردانہ آواز سنتا برے دل کے ساتھ چونکا۔ میرال شاہ نے بھی کیب کو آگے سے سیدھا کرتے پلٹ کے آنے والے کو دیکھا۔ کڑکتی وائٹ شلوار قمیض میں وہ اپنی خوبرو پرسنالٹی کے ساتھ گھوڑے سے اترتا اس کے پاس آیا، سن گلاسز اتارتا اس کے قریب آیا، اپنی گہری کالی آنکھیں اس قاتل حسینہ کی نیلی آنکھوں سے گاڑی۔ سیان شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کس کی اجازت سے تم دونوں یہاں شکار کرنے آئے ہو؟ اس کا سوال بھی اسی کی طرح دہشت لیے ہوئے تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی بلو کلر کی سمپل سی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھی، جبکہ دوپٹے کو گول مول کر کے گلے میں ڈالا ہوا تھا اور سر پہ ہیٹ تھی۔ اس کا یہ حلیہ دیکھ بلاج خان کو کچھ زیادہ ہی غصہ آیا تھا۔ شرٹ کی فٹنگ بھی اتنی تھی کہ اس کا نازک سا فگر نمایاں ہو رہا تھا، یہ اس کے علاوہ سبھی کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ سردار حشمت علی شاہ کی پوتی کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے مسٹر، وہ ایک گردن کرا کر بولتی اسے دبا رہی تھی۔ میرال، چلو یہاں سے۔ معاف کیجیے گا سردار، ہمیں یہاں غلطی سے آ گئے۔ سیان شاہ نے میرال کا ہاتھ تھاما جو سردار بلاج کی آنکھوں میں بری طرح چبھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، کس سے اور کیوں ڈر رہے ہو؟ یہ جنگل سردار بلاج خان کے علاقے میں آتا ہے شاہ بی بی، اور آپ نے یہاں شکار کرنے کی گستاخی کی ہے۔ امجد نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ او ہیلو، میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، شکار کیا ہے، اور ویسے بھی یہ ہرن دور سے ہی میری نظر میں آ گیا تھا، تب ہم اپنے علاقے میں کھڑے تھے۔ اب ہرن دیکھ کر میرال شکار نہ کرے، اس کا یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر بولتی بلاج خان کا خون بوائلنگ پوائنٹ پر لے آئی تھی۔ اپنے آپ کو کنٹرول کر لڑکی، اور 1 منٹ سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بلاج خان کو اس کا وہاں مسلسل کھڑے ہو کر جرا کرنا سخت غصہ دلا رہا تھا۔ چلو میرال، سیان نے بھی اس کی بحث والی عادت سے زچ آتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں اپنا شکار لے کر ہی جاؤں گی۔ اور بلاج خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میرے علاقے سے کوئی میری اجازت کے بنا ایک پتا بھی نہیں لے کے جا سکتا، تو یہ تو شکار ہے، اور یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ بھی غصہ ضبط کرتے اس کے قریب ہوتا اس کے چہرے کے نئے نقش کو حفظ کرنے لگا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ مجھے غصہ مت دلائے مسٹر خان، ورنہ اس گن سے آپ کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ وہ گن اس کی جانب تانے ہوئے بولی۔ بلاج خان کے آدمیوں کو غصہ دلا گئی، ان سب نے فوراً میرال شاہ پر بندوقیں تانی۔ حالات ایک دم بدلے تھے۔ سیان شاہ کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ تم چلو میرے ساتھ میرال، ابھی اسی وقت۔ وہ پھر سے اس کی کلائی تھامے ہوئے بولا، تو میرال نے جھٹکے سے اس سے کلائی چھڑائی، جبکہ بلاج نے اپنے آدمیوں کو گن نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ خبردار، جو تم نے ایک اور بار بھی میری کلائی کو چھونے کی کوشش کی، اس سردار سے پہلے تمہارے سینے میں گولیاں اتار دوں گی۔ اس لڑکی کا دبنگ انداز دیکھتے بلاج ایک پل کو اسے دل ہی دل میں داد دینے لگا۔
वो एक अथरी घोड़ी थी, इस लड़की पे फिट आता था। और मिस्टर सरदार खान, मुझे मेरा शिकार साथ चाहिए। वो अब की बार बालाज के दिल के मुकाम पर बंदूक की नाल रख गई। ले जा। न जाने क्या सोचकर बालाज ने उसे इजाजत दे दी। अमजद ने हैरत से अपने सरदार को देखा, क्योंकि मिराल शाह ने सियान शाह को हिरन उठाने का इशारा किया। मिराल के चेहरे को मुस्कान ने छुआ और उसका दाएं काल का डिम्पल वाजिया हुआ। उफ! सरदार बुलाज को अपना दिल बुरी तरह धड़कता हुआ महसूस हुआ। उसने अपने सब आदमियों को वहां से वापस जाने का बोला, जबकि खुद कमर पर बाजू बांधे उस दुबंग लड़की को देख रहा था कि तभी उसने नजरें फेरते बलाज को देखा। उसकी नजरों में एक खास चमक थी, जिसे देखते बलाज खान की एक हार्ट बीट मिस हुई। बड़े फखर से चल के उसके पास आकर खड़ी हुई। सरदार खान, ये तो सिर्फ एक जानवर का शिकार था। दोबारा कभी मौका मिला तो जीते जागते इंसान का शिकार करके भी साथ लेकर जा सकती हो। तब भी आप मुझे चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। मिराल अली शाह नाम याद रखिएगा। उसे एक गाल से मुस्कान देती कहती सियान के पीछे चलती, जबकि बलाज उस कातिल हसीना को जाते ही देखता रह गया। और उसका खास आदमी पहली बार यूं बलाज को किसी लड़की के सामने चुप देखता हैरान रह गया। अपने गांव क्या, दूसरे गांव के लोग भी उस सरदार से दहशत खाते थे, और यही सरदार दुश्मनों की एक बेटी के आगे चुपचाप उसकी बातें सुनता चला गया। ये तो तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखने वाली बात हो गई। शाह कबीला में इस वक्त जश्न का समा था। हशमत अली शाह की पोती ने दुश्मनों के इलाके में ना सिर्फ शिकार किया, बल्कि डटकर खड़े होते उस शिकार का साथ भी ले आई थी, और अब उसका गोश्त पकाया जा रहा था। हशमत अली शाह की शाह हवेली में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद फायरिंग होती थी, तो अंदर मौजूद खवातीन का दिल ढल जाता था। जबकि हशमत अली शाह की पोती इस वक्त छाई हुई थी। शाबाश मेरे पुत्र, तुमने वो काम कर दिखाया तो आज तक मेरे पोते ने भी नहीं कर पाया। क्या इज्जत और शान हो रही थी आज मिराल शाह की, क्योंकि हशमत अली शाह तो अब उस पोती के जरिए बहुत कुछ करने की प्लानिंग कर रहे थे। जबकि सियान शाह ये सब देखता गुस्से से अंदर की जानिब पड़ गया। और हशमत अली शाह का पोता था, लेकिन कभी उन्होंने इसे वो वैल्यू नहीं दी थी जिसका वो हकदार था। और वो आज भी एक हिरन के शिकार को ले आने पर मिराल शाह की वाह वाह हो रही थी। सियान शाह, बेटा क्या हुआ, क्यों इस तरह चीजों पे गुस्सा उठा रहे हो? रोमाना शाह ने सियान शाह को टोकते हुए कहा। क्या करूं फिर, बताए मुझे। वो लड़की हर बार दादा जान की नजरों में ऊपर उठ जाती है, और मेरा क्या, मैं किसी को दिखाई ही नहीं देता। क्या मैं उनका पोता नहीं, या उन्हें मुझसे कोई लगाव ही नहीं है? मम्मा, सच सच बताए, क्या मैं आपकी सगी औलाद हूँ? मैं हशमत अली शाह का सगा पोता हूँ। क्या बोले जा रहे हो तुम सियाल शाह? वास्ता है रब का, ऐसी बातें किसी और के सामने मत करना मेरी जान। वो रोते उसे अपने साथ लगा गई थी। ये तो बरसों से होता चला आ रहा था। बिराल शाह उनकी बड़ी पोती थी, बड़े बेटे की बड़ी बेटी, जब इस दुनिया में नहीं रहे थे। और वजह थी वो खान, जिन्होंने खान की बेटी से शादी की थी, और बदले में उन्होंने मिराल शाह के वालिद अरबाज शाह और अपनी बेटी फरहत खान को मार दिया था। तब से ये दुश्मनी अरूज पर थी। कोई नहीं जानता था कि हकीकत क्या थी, लेकिन इल्जाम खानों पर ही लगा था। जिरगा भी बैठा, लेकिन कोई खातिर ख्वाह फैसला आज तक न हो सका। और मसला कश्मीर की तरह ये मसला भी आज तक लटका हुआ था। पर दुश्मनी की कोई हद थी कि आज तक टूटी ही ना थी। बिलाल शाह को हशमत अली शाह ने शहर के सबसे बड़े स्कूल और फिर कॉलेज में पढ़ाया, उसे डॉक्टर बनाया। उसकी गैर मामूली खूबसूरती की वजह से उसे गांव से दूर रखा, क्योंकि किसी दुश्मन के दुश्मन ने उनके गोश ये बाज गुजार दी थी कि खान अपना बदला कब्र के कंधों तक नहीं भूलते। तुम्हारे बेटों ने खानों की बेटी से निकाह किया है, उनकी नाक कटवाई, उनकी बेटी ने उनका कत्ल हुआ। उसमें खानों का हाथ है या नहीं ये आज तक साबित नहीं हुआ, लेकिन अपने खानदान की बेटी को उनसे दूर रखना। वो ऐसी कौम है जो जर के बदले जर और जन के बदले जन लेती है, और उनका ये इरादा है, इसलिए अपनी पोती को बचा के रखना। उस दिन के बाद से हशमत अली शाह ने अपनी पोती को इस कदर मजबूत बना लिया कि उसके दिल में दिल की जगह पत्थर डाल दिया कि उसका दिल किसी के लिए भी ना धड़के, और उसको वो सबक दिए कि वो खानों से सिर्फ नफरत करती थी। जो उम्मीदें हशमत शाह को अपनी पोती से थी, वो सियान शाह से नहीं थी। सियान शाह मिराल शाह से 2 साल छोटा था, लेकिन खूबसूरती में वो भी किसी से कम नहीं था। पर वो इंतहा का जज्बाती था। उसके जज्बातीपन की वजह से कई बार हशमत अली शाह को नुकसान उठाना पड़ा था। इसीलिए सियान शाह को वो वैल्यू नहीं देते थे जो एक पोते को मिलनी चाहिए थी।
اس وجہ سے سیام شاہ کے دل میں اپنے دادا کے خلاف سخت نفرت جڑ پڑ چکی تھی، اور اس نفرت میں ایک اور نام جڑ گیا تھا، میرال علی شاہ کا۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر ایک گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زاویار خان اپنے پوتے کو دیکھتے لب پیچ گئے۔ جتنا وہ خوبصورت تھا، پٹھانوں کے نین نقش کا مالک تھا، اتنا ہی اس کے خون کا جوش مارنا انہیں بہت پسند تھا۔ لیکن آج جو کچھ بھی اس نے کیا، اس پہ تو زاویار خان کو اپنی ناک کھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس پر اس نے اب تک کوئی صفائی نہیں دی تھی۔ بلاج خان، کیا آج تم جنگل گیا تھا شکار کرنے؟ بات کا آغاز انہوں نے کیا، جبکہ بلاج ابھی تک سوچ رہا تھا کہ اس کے دادا نے اس سے ابھی تک اس بابت دریافت کیوں نہیں کیا۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے پیچھے ہو کر چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے گہری نگاہوں سے دادا جان کو دیکھا، جبکہ وہاں موجود زلیخا خانم دادا پوتے کو یوں آمنے سامنے بیٹھا آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ درود پات کا ورد شروع کر چکی تھی۔ میں تو ہر اتوار کو جاتا ہوں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے؟ بلاج خان نے سرسری انداز اپنایا۔ لیکن ہر بار اپنا شکار لے کر آتے ہو، اس بار تم نے اپنا شکار کسی اور کو دے دیا، کچھ سمجھ نہیں آیا یہ بات۔ وہ سیدھی مدعے کی بات پر آ گئے۔ ان کی بات سنتا بلاج خان زیر لب مسکرایا۔ دادا جان، آپ کو پتہ نہیں، جب بڑا شکار کرنا ہو تو نا، چھوٹا شکار چارے کے طور پر ڈالنا پڑتا ہے۔ وہ معنی خیزی مسکان سے کہتا اپنے دادا جان کو بہت کچھ سمجھا گیا، اور اگلے پل ان کا جاندار کہکا وہاں گونجا۔ او بلے، میرا شیر پتر، میرا بلاج خان، میرا سردار، خوش کتا میرے جگرے نے۔ اونچی آواز میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، جبکہ دور کھڑی ایمن نے روتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ کہنے کو تو وہ بچپن سے بلاج خان کے نام سے منسوب تھی، لیکن بلاج خان نے ہوش سنبھالتے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایمن خان کو بہنوں کی طرح ہی مانتا تھا، اور ایمن خان سے کوئی پوچھتا کہ بلاج خان اس کے لیے کیا معنی رکھتا تھا۔ تقریباً پورے علاقے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ حکمت شاہ کی پوتی آج زاویار خان کے پوتے کا شکار لے اڑی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے خانوں کی حویلی تک پہنچ چکے تھے، اور اس اندیکھی لڑکی سے ایمن خان کو حسد سی ہونے لگی تھی۔ وہ حویلی کے اندر پلنے والی پابندیوں کی زندگی گزارنے والی ایک عام سی لڑکی تھی، لیکن اس کے پٹھانوں والے نین نقش کسی کو بھی اپنا گریدار بنا سکتے تھے۔ وہ کاجل بھی لگاتی تو آنکھوں کو بلاج خان کی جانب اٹھاتے ہی دیکھتی تو اسے دیکھتا ہے یا نہیں، جبکہ وہ اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، اور وہ بس بلاج خان کو دل ہی دل میں بسائے اس کے خواب دیکھ رہی تھی، اور اس کے خواب دیکھنے سے وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی، جبکہ یہ بھی جانتی تھی کہ بلاج خان اپنی زبان کا کتنا پکا ہے۔ وہ پورے گاؤں کا سردار تھا، اور اس کی کسی بات کو رد کرنے کی طاقت اس کے دادا جان میں بھی نہیں تھی۔ پھر نہ جانے وہ کس امید سے اس کے خواب دیکھ رہی تھی۔ صبح کی سورج کی پہلی کرن نے شاہ حویلی کے آنگن میں جیسے خاموشی سے دستک دی۔ پرانے در و دیوار پر سورج کی زرد روشنی پھیلتی چلے گی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ ایسے میں درختوں کے بیچوں سے جانگتی دھوپ نے شبنمی پتوں کو چمکا دیا تھا۔ فضا میں ہلکی ہلکی اذان کی بازگشت تھی، جو صبح کے منظر کو اور بھی روحانی بنا رہی تھی۔ باورچی خانے سے دھوئیں کے ہلکے مرغولے اٹھتے جاگتی حویلی کو گواہی دے رہے تھے۔ پرندے گویا جاگ چکے تھے، اور ان کی چہچہاٹ نے خاموشی میں زندگی بڑھتی تھی۔ اور اس سب میں میرال شاہ صبح کی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتی تھی، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ گاؤں آ کے وہ مزید دل کی گہرائیوں سے یہ وقت جیتی تھی۔ اس بار وہ زیادہ وقت کے لیے گاؤں آئی تھی، کیونکہ اس کی ڈاکٹر کی پریکٹس تقریباً مکمل ہو چکی تھی، اور اس بار تو حشمت علی خان نے بھی دل سے پوتی کو گاؤں رکنے کی اجازت دی تھی، اور وہ گاؤں میں ایک ہسپتال بنوانا چاہتی تھی، اور جو زمین اسے ہسپتال کے لیے پسند آئی تھی وہ خانوں کی ملکیت میں تھی، اور وہ اس سوچ بچار کرتی سردار سے زمین خریدنا چاہتی تھی۔ اس بابت وہ اپنے دادا جان سے بات کرتی، پر اسے یہ سوچ روک گئی کہ وہ منع کر دیں گے، کیونکہ پہلے ہی وہ بہت مشکل سے انہوں نے ہسپتال بنانے کی اجازت دی تھی۔ اب اوپر سے زمین دشمنوں کی مانگی تو بالکل ہی خلاف ہو جانے تھے، یا ہو سکتا تھا کہ وہ زور زبردستی وہ زمین ہتھیار لے۔ ایسے میں صرف لڑائی اور مار کٹائی کے ساتھ کچھ ہاتھ نہیں آنا تھا۔ یہی وجہ کے ساتھ اس نے بہت خاموشی سے سردار بلاج خان سے ملنے کا ارادہ کیا، اور اس میں اس نے سیام شاہ کی مدد لی۔ اسے اپنے ہمراز بنایا اور ہر معاملے میں میرال شاہ کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن اس کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اپنے دادا سے چھپ کر ہی وہ خان کی حویلی پہنچ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بار پھر سوچ لو میرال شاہ، کہیں سب کچھ الٹا نہ پڑ جائے۔
डोंट वरी कसर, मेरा आलशा जो एक बार ठान देती है वो करके ही दम लेती है। वो खानों की हवेली से कुछ दूर ही गाड़ी रोके खड़े थे और उन्हें लग रहा था कि वो बहुत छुप छुपा कर यहाँ पहुंचे हैं और खानों को भी उसका पता नहीं है, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि वो सरदार बालाज खान के इलाके में दाखिल होते ही उसमें आदमियों की नज़रों में थे और उनकी पल पल की रिपोर्ट वो सरदार बालाज खान को पहुंचा रहे थे। तुम्हें क्या लगता है उस दिन बालाज खान ने तुम्हें शौकार पर लेकर जाने दिया, आज वो तुम्हें ज़मीन भी दे देगा? उसकी बात पर एक पल को मिराल शाह के कदम थमे और पलटी। हाँ, उसके लहजे में किस कदर यकीन था। श्याम शाह ने मुक्का बनाकर स्ट्रिंग पर मारा। वो आगे बढ़ चुकी थी। श्याम शाह को वहीं वेट करना था, उसके वापस आने तक का इंतजार करना था। मुझे बलाज खान से मिलना है, और दरवाजे पर खड़े गार्ड से बोली, जिसे पहले ही सरदार बलाज ने हदायत दे चुकी थी। दरवाजा खुल गया। बलाज खान ने अपने कमरे के टेरेस पे खड़ी उस लड़की को अंदर आते देखा। उस दिन की बानिस्बत आज उसकी ड्रेसिंग काफी काबिले कबूल थी। दुपट्टा उसका सर पे था तो कंधों पर ब्लैक शॉल रखी हुई थी, लेकिन चाल वही मगरूर आना। कुछ तो खास था उस लड़की में जो बलाज खान को ठिठकने पर मजबूर कर देता था। फिलहाल वो सारी सोचे झटकता हुआ नीचे आया। उसे तो अभी ये भी जानना था कि वो यहाँ आई क्यों थी। वो जैसे ही नीचे आया वो सामने खड़ी उसी के